السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ جواب، کھڑے زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، یعنی کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہیں؟ جواب، کھڑی حرکات مدہ یعنی حرف مدہ کے قائم مقام ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ سوال نمبر 3، کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھیں؟ جواب، کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سوال نمبر 4، کیا اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت میں واضح فرق کریں؟ جواب، جی ہاں، اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اب مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ کھڑی حرکات اس کا ٹاپک ہے، یعنی یہ جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، اس کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ یعنی جو یہ شائن رہے گا، اگر یہ شائن رہا تو آپ اسے کھڑا زبر کہیں گے، یاد رکھیں۔ اگر یہ نیچے کو رہے گا تو اس کو آپ کھڑی زیر کہیں گے، اور اگر 6 بنا ہوا جیسا رہے گا تو اسے الٹا پیش کہیں گے۔ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں، تا کھڑا زبر تا ہے، تو یہاں پر کھڑا آیا، یہاں پر تا کھڑا زیر تی، یہ کھڑا زیر آیا، یہ الٹا پیش آیا۔ ایسے یہاں پر یہ کھڑا زبر آیا، یہ کھڑا زیر آیا، یہ الٹا پیش آیا۔ ایسے یہاں پر یہ کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زیر ہے، یہ الٹا پیش ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب کھڑی حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، کس کے قائم مقام ہوتی، تو بتا رہے ہیں کہ کھڑی حرکات جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ یعنی جیسے حروف مدہ پڑھے تھے آپ، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ تو الف جتنا کھنچتا تھا، واو جتنا کھنچتا تھا، یا جتنا کھنچتا تھا، ایسے یہ کھڑی حرکات بھی کھنچتی ہیں۔ کھڑی حرکات جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی کھڑی حرکات ویسے ہی کھنچیں گے جیسے حروف مدہ کھنچتا ہے۔ تو تا کھڑا زبر تا اتنا ہی کھنچے گا جیسے تا الف زبر تا کھینچتے تھے۔ تا کھڑا زیر تی اتنا ہی کھنچے گا جیسے تا یا زیر تی یعنی حرف مدہ یا کھینچتے تھے۔ تا الٹا پیش تو اتنا ہی کھنچے گا تو جیسے تا واو پیش تو کھنچتا تھا۔ تو کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہے؟ کھڑی حرکات کا حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی حروف مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے تھے، ایسے ہی یہاں پر بھی کھڑی حرکات یعنی اس کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آئیے آگے سبق پڑھتے ہیں۔ سبق کو دیکھیں آگے کہ اس سبق میں بھی ہمیں قریب الصوت جو ہیں، جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان میں واضح فرق کرنا ہے۔ جیسے یہ تا آ گیا تو یہ پتلا ہے، یہ تو ہے تو یہ موٹا ہے۔ تا کیسا پڑھا جائے گا؟ پتلا، اور تو موٹا پڑھا جائے گا، تو اس میں واضح فرق کرنا ہے۔ یہ زا ہے، اس کو سختی سے ادا کرنا ہے، اور یہ ذا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہ ضا ہے تو اس کو موٹا ادا کرنا ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یعنی جو حروف قریب الصوت ہیں، ان میں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان میں واضح فرق کرنا ہے۔ آئیے اب مدنی قاعدے کو پریکٹیکل پڑھتے ہیں۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو۔ تو یہ پتلا، یہ دیکھیے میں اتنا ہی کھینچ رہا ہوں جیسے حروف مدہ کھینچتے تھے، تو آپ اس کو دھیان رکھیں۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ تو یہ سختی سے ادا کریں گے۔
ذال کھڑا زبر ذا، یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. ذال کھڑا زیر ذی، یعنی حرف جو ذال ہے یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش میں بہت ابھی پریکٹس کرتے رہیں کیونکہ یہی مین ہے اس وقت میں نا. تو اس لیے کھڑا زیر دیکھیں میں کھینچ رہا ہوں. ذال کھڑا زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو، یہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور یہ والا موٹا پڑھیں گے ذو. ذو کھڑا زبر ذو، ذو کھڑا زیر ذی، ذو الٹا پیش ذو. ضاد کھڑا زبر ضو، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضو ضی ضو. ثا کھڑا زبر ثا، نرمی سے ادا کریں گے. ثا کھڑا زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ثا ثی ثو. سین کھڑا زبر سا، یہ سختی سے یعنی سیٹی کی آواز نکلے گی. اور یہ والا جو تھا اس میں نرمی سے ادا کریں گے، یاد رکھیں. سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. صاد کھڑا زبر صو، صاد کھڑا زیر صی، صاد الٹا پیش سو، صو سی سو. کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. قوف کھڑا زبر قو، یہ موٹا پڑھیں گے کیوں حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 تھے، یاد رکھیں آپ کو یاد ہوگا. خو صو ضو طو ظ غین قوف. قوف کھڑا زیر قی، قوف الٹا پیش قو، قو قی قو. ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. تو یہ چھوٹا ہا ہے اور یہ بڑا ہا ہے. ہا کھڑا زبر ہا، تو ان میں واضح فرق کرنا ہے، یہ ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں اس لیے. ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ کھڑا زبر آ، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حمزہ ایسا بھی لکھا جاتا ہے اور حمزہ ایسا بھی لکھا جاتا ہے، تو اس لیے ایک ہی حمزہ پڑھیں گے یہاں پر. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. عین کھڑا زبر ع، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، عی عو. تو حمزہ میں اور عین میں فرق کرنا ہے ہمیں. دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. خو کھڑا زبر خو، خو کھڑا زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو خی خو.
غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ یہ 4 حرف آ رہے ہیں، با میم واو فا، یہ سب کے سب چاروں ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، واو کھڑا زبر وا، واو الٹا پیش وو، نہیں واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وی وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، را کھڑا زبر را، تو را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے، ایسے ہی را پر کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو تب بھی را موٹا ہوگا، اور کھڑا زیر ہو تو پتلا ہوگا، باریک ہوگا، جیسے کہ را پہ زیر ہو تب بھی را باریک ہوتا ہے۔ را کھڑا زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو رو، ٹھیک ہے نا۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر ی، اس کو ای نہیں پڑھیں گے، ی یعنی حمزہ کھڑا زیر ای ہوتا ہے لیکن یا کھڑا زیر ی ہوتا ہے، ی، یا الٹا پیش یو، یا ی یو۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا سبق نمبر 8 مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔